إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یوسف کا 5واں رکوع ہے جی۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ دو نوجوان جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں موجود تھے، انہوں نے جو ہر ایک نے اپنی اپنی خواب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کی۔ اس حوالے سے یہ رکوع ہے آپ کا 5واں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور اس کے ساتھ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو جوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ یہ کون تھے دو لوگ؟ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے سے جیل میں تھے، جیسے کہ آپ پچھلے رکوع میں اس حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں بلا وجہ بغیر کسی الزام اور جرم کے جیل میں بھیج دیا گیا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں تو ان کے دو ساتھی بنے، دو نوجوان تھے، ان میں سے ایک بادشاہ وقت کو شراب پلانے کی ڈیوٹی کرنے والا تھا، اور دوسرا شخص وہ بادشاہ وقت کے باورچی خانے کا انچارج تھا۔ تو یہ دونوں جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے جیل میں خواب دیکھی، اور ان دونوں کا جرم کیا تھا جس وجہ سے یہ جیل میں بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے بادشاہ وقت کو زہر دے کر مارنے کی سازش کی تھی، اور جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ زہر ملانے والا وہ شخص تھا جو کھانے کا انچارج تھا، اور جو ساتھ میں جو ساقی تھا، جو بادشاہ کے جو ہے پینے پلانے کے معاملات کا انچارج تھا، اس کو صرف شک کی بنیاد پر اور تحقیقات مکمل ہونے تک جیل میں رکھا گیا۔ جب یہ دونوں جیل میں پہنچے تو انہوں نے خواب دیکھی۔ اب یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کر رہے ہیں۔ قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑتا ہوں، یعنی کہ میں شراب کی کشید کا کام کر رہا ہوں، شراب کو بنانے کا کام کر رہا ہوں، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، اور دوسرا کہتا ہے جی بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں نے اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، روٹیوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے، تاکل الطیر منہ، اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں، چونچے مار کے اس ٹوکرے میں سے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ تو ان دو نوجوانوں نے اپنی اپنی خواب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، اور پھر کیا کہتے ہیں نبئنا بتاویلہ، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتلا دیں، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیکوں میں سے سمجھتے ہیں، آپ نیک لگتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے تعبیر پوچھ رہے ہیں۔ یعنی کہ ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں چند ایام گزارنے کے بعد یہ اندازہ لگایا، اور ان کا اندازہ بالکل درست تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نیک آدمی ہیں، نیک شخص ہیں، تو ہم اپنی خواب کی تعبیر انہی سے پوچھتے ہیں، اور دونوں نے اپنی اپنی خواب بیان کی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بیان فرماتے ہیں قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یاتیکما طعام، تمہارے پاس ابھی کھانا بھی نہیں آئے گا، ترزقانی ہی، جو تم کھانا کھاتے ہو، الا نبأتکما بتاویلہ، میں تمہیں اس خواب کی خبر، اس کی خواب کی تعبیر بتلا دوں گا، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے، میں تمہیں بتا دوں گا کہ جو تم نے خواب دیکھی ہے اس کی تعبیر کیا ہے اور کیسے۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو کچھ بھی میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا یہ مجھے میرے رب نے سکھلایا ہے۔ یہ تعبیر کا علم
اللہ نے مجھے سکھلایا ہے، اور میں تمہیں کھانا جو تمہیں جیل میں دیا جاتا ہے اس کھانے سے آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس سے پہلے میری تھوڑی سی بات سن لو، پھر میں تعبیر بھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، بے شک میں نے اس قوم کا مذہب ترک کر دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام اس دین پر نہیں تھے، مطلب یہ تھا کہ میں نے ان لوگوں کی صحبت کو، ان لوگوں کی بیٹھک کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ پہلے اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے اور وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے، میں ایسی قوم سے اور ایسے مذہب اور ایسے دین سے تعلق رکھتا ہوں جن کا اللہ پر ایمان پختہ ہے اور وہ آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن کے دین کی میں اتباع کرتا ہوں، جن کے دین کی میں پیروی کرتا ہوں؟ تو پھر تفصیلات بتا رہے ہیں، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں اتباع کرتا ہوں اپنے باپ دادا کے دین کی۔ میرے باپ دادا کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کیا ہیں؟ ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں۔ وَإِسْحَاقَ، اور حضرت اسحاق کون ہیں؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ وَيَعْقُوبَ، اور حضرت یعقوب کون ہیں؟ جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دین کی بات کرنے کا موقع ملا، آپ نے فوری طور پر اپنی پیغمبرانہ جو ڈیوٹی ہے اس کو سر انجام دینا شروع کر دیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو بنانا، شریک ٹھہرانا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر۔ کس بات کا؟ کہ اگر ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس سے بڑا اللہ کا کوئی فضل نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اس پر شکر نہیں کرتے۔ بات بڑے پتہ کی بتائی۔ ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے کہ ہم مال و دولت کو، اچھے مکان کو، اچھی سواری کو یہ سمجھتے ہیں اللہ کی نعمت، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اور اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ سب سے بڑا فضل کیا ہے کہ بندہ ایمان میں پختہ ہو اور اعمال صالحہ پر کاربند ہو۔ اس سے زیادہ اللہ کا کوئی فضل نہیں ہوتا۔ لیکن لوگ دنیاوی چیزوں کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، اگر ان کو دنیاوی چیزیں نہ مل رہی ہوں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناشکرے۔ تو کہا نہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ آگے ایک اور انداز سے، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، کیا جدا جدا معبود بہتر ہیں؟ یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، کیا اتنے زیادہ الگ الگ خدا بہتر ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اکیلا جو زبردست ہے وہ کافی ہے؟ بڑی پتہ کی بات بتائی ہمارے لیے بھی، اس میں ایک سبق پنہا ہے، چھپا ہوا ہے، کہ بندہ اگر ایک باس کے انڈر کام کرے تو بڑا سکون رہتا ہے، اور اگر اس کے اوپر 4 5 6 افسر ہوں تو وہ بیچارہ تنگ ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام ان سے یہی کہہ رہے ہیں، میرے جیل کے ساتھیوں، زیادہ خدا بہتر ہے یا ایک جو زبردست ہے؟ سیدھی سی بات ہے، ایک ہی بہتر ہے۔ اسی کے سامنے جھکو، اسی کے سامنے گر گڑاؤ، اسی کے سامنے اپنی مشکل کشائی پیش کرو، اسی کے سامنے حاجت روائی پیش کرو، اسی سے دعا مانگو، تو ایک ہی ہمارے لیے بہتر ہے جو زبردست قوتوں والا ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، اور جو تم عبادت کرتے ہو اس کے علاوہ مگر تم نے نام بنا رکھے ہیں، سمیتموہا انتم، جن کے تم نے نام مقرر کر رکھے ہیں، وآباؤکم، اور تمہارے بڑوں نے، باپ داداؤں نے، یہ فلاں بت، یہ فلاں بت، یہ فلاں جھوٹا خدا، یہ فلاں جھوٹا خدا، یہ تم نے صرف نام بنا رکھے ہیں، حقیقت میں ان کی کوئی طاقت، قوت، اختیار کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں کون ہے؟ الواحد القہار، ایک اللہ جو زبردست ہے۔
ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے متعلق کوئی سرحد نہیں اتاری۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ کے بتائے ہوئے خدا نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے خدا نہیں ہے، یہ اس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، تمہیں کوئی تعلیم نہیں دی۔ کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکومت بادشاہی صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ امرا، اس رب نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ جبین نیاز جھکے تو اس رب کے سامنے، یہ ماتھا ٹکے تو اس رب کے سامنے، عبادت ہو تو اس رب کے لیے، جو کچھ بھی ہو سب کچھ اس رب کے لیے۔ یہ اللہ حکم دیتا ہے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، اور یہی ہے سیدھا راستہ جو میں تم کو بتا دیا۔ وہ کیا راستہ؟ کہ متفرق خدا نہیں، خدا ایک ہے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے تم مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، یہ تمہارے اپنے مقرر کردہ نام ہیں، حقیقت میں اللہ ایک ہی ہے۔ حاکمیت، بادشاہی، حکم صرف ایک رب کا چلتا ہے، اور وہ ایک اور رب حکم دیتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین ہے سیدھا، یہی دین ہے فلاح والا اور کامیابی والا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور بات سمجھا دی کہ دنیا میں اکثر لوگ مشرک ہیں، اس سے یہ بات نہیں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر اکثر لوگ برے ہیں تو وہ بات ٹھیک ہے۔ بات وہی ٹھیک ہے جو رب نے فرما دی اور جو پیغمبروں نے ہمیں تعلیم دے دی، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیغمبرانہ منصب ادا کیا، اور ان دونوں کو جنہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی ان سے اللہ کے دین کی، اللہ کی توحید کی بات کر لی۔ اب کہا جی سنو تعبیر کیا ہے۔ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں سنو، رفیقو، اما احدکما، بہرحال تم میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرہ، وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، یعنی وہ اپنی ڈیوٹی پر بحال کر دیا جائے گا، وہ اپنی ڈیوٹی پر بحال کر دیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور وہ جو دوسرا ہے، فَيُصْلَبُ، پس اس کو پھانسی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اس کے سر سے پرندے کھائے، فَيُصْلَبُ، پس اس کو پھانسی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اس کے سر سے پرندے کھائیں گے۔ اچھا، اب اس میں سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے، دونوں نے خواب بیان کی، یہ نہیں کہا تیری خواب کی تعبیر یہ ہے اور تیری یہ ہے، بلکہ کہا بھئی تم دونوں میں سے ایک بادشاہ کی خدمت پر دوبارہ مقرر کر دیا جائے گا، دوسرا پھانسی پہ چڑھے گا۔ کیوں نہیں ایسا دونوں کو متعین کیوں نہیں کیا؟ تاکہ اگر کہہ دیا تجھے پھانسی ہوگی، وہ بیچارہ تو پھانسی سے پہلے ہی ذبح ہو جائے گا۔ لہذا کہا تم میں سے ایک اپنی ڈیوٹی پہ بحال، اور تم میں سے جو دوسرا ہے اس کو سولی چڑھائی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اور اس کے سر سے پرندے کھائیں گے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس زمانے میں جب کسی شخص کو پھانسی دی جاتی تھی تو چند دنوں کے لیے اس کی لاش کو ایسے ہی لٹکا دیا جاتا تھا، اور پرندے آ کر اس کی سر پہ چونچے مارتے تھے، اس کے گوشت کو نوچتے تھے، تاکہ لوگوں کے لیے کیا بن جائے؟ عبرت۔ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، اس کام کا فیصلہ ہو گیا ہے جس کی تم تحقیق چاہتے تھے، جو تم نے مجھ سے پوچھا، اللہ کے ہاں اس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ تعبیر اس کی یہی ہے کہ ایک بحال ہو جائے گا، ایک پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، اور چند ایام کے بعد ایسا ہی ہوا جو پہلے بادشاہ کے مے خانے کا ساقی پلانے پلونے کا انچارج تھا، جو ایک الزام میں تھا تحقیقات تک، اس کو مل گئی رہائی کیونکہ جرم ثابت نہیں ہوا، اور جو کھانے پکانے کی ڈیوٹی پہ مامور تھا اس کا جرم ثابت ہو گیا کہ اس نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا کر بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے، اس کو دے دی گئی پھانسی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وقال للذی ظن،
اور کہا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں گمان تھا. اب کہتے ہیں ہاں بھئی تم میں سے ایک بندہ جو چھوٹے گا نا، انہو ناجم منہما، جو تم میں سے چھوٹے، وہ کیا کرے، وہ اپنے بادشاہ کو میرا تذکرہ ضرور کر دے کہ وہ یوسف جیل میں ہے. ایک بندہ جیل میں ہے، ناحق جیل میں ہے، بلا وجہ جیل میں ہے، کیونکہ اس جیل میں پہنچانے کی خبر بادشاہ تک نہیں تھی. یہ نیچے عزیز مصر تک معاملہ تھا. عزیز مصر یہ اس عہدے کا نام ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں وزیر خزانہ، فنانس منسٹر. یہ عزیز مصر تھا. بادشاہ اور تھا اور یہ عزیز مصر تھا جس کی بیوی نے وہ گڑبڑ کی تھی. تو پھر اس کے بعد کہا بھی یاد کروا دینا اپنے بادشاہ کو کہ وہاں پر ایک جو ہے بے گناہ بندہ بھی جیل میں ہے. اب اللہ کی کرنی، اللہ کی حکمت اللہ جانے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، جب یہ چھوٹ کے جیل سے باہر آیا پس شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا ہی بلا دیا. اس کے ذہن سے بات ہی نکل گئی کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کے سامنے کرنا تھا تذکرہ. بادشاہ کو کہنا تھا ایک بندہ وہاں پر، اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ نبی کی ساری توجہ رب کی طرف رہے اور وہ دنیا کی مادی ضروریات اور جو وسائل ہیں ان کی طرف نہ جائے. نظر کس کی طرف رہے؟ رب کی طرف رہے. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی برس تک ایسے ہی قید خانے میں رہے. اب کتنا عرصہ تھا؟ بعض کی رائے ہے 7 سال، بعض کی رائے ہے 9 سال، بعض کی رائے ہے 12 سال. وہ جتنے بھی سال ہوں یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک آزمائش تھی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کی ایک آزمائش تھی. جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے تھے تو پھر معاملات دوسری طرف چلے گئے تھے. ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں رہنا یہ ان کے لیے ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی اپنے رب کی طرف سے. بالآخر اللہ نے ان کو تخت پہ بٹھانا تھا. تو یہ آج کے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 2 ساتھی جنہوں نے خواب دیکھی ان کی تعبیر بتائی حضرت یوسف علیہ السلام نے. اس حوالے سے اس کی تفصیلات اس میں موجود ہیں. اگلے رکوع میں اب بادشاہ کو خواب آ گئی اور پھر وہ جب خواب کا تذکرہ ہوا اب اس بندے کو یاد آ گیا، اوہ ایک بندہ خواب کی تعبیر بتانے والا جیل میں ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا. زندگی اور صحت رہی تو انشاءاللہ اگلے سموار کو اس کا تذکرہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یا رب العالمین ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی بیماریوں کو ختم فرما. یا اللہ صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما.